صبح بخیر، خوش آمدید سامعین اکرام، ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یو آر ول بی فائن ود دی بلیسنگ آف اللہ۔ آج میرا ٹاپک موضوع ہے گفٹ، واٹ از گفٹ، یعنی ہبہ کیا ہے اور اس کے لوازمات کیا ہیں، ایسینشلز آف ہبہ۔ تو ہبہ یا گفٹ کیسے منسوخ ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، قانون کی نظر میں بھی اور ویسے بھی کاروبار زندگی میں اس کی معلومات ہونی چاہیے آپ سامعین کو، ناظرین کو، تاکہ اگر ہمیں کبھی کوئی ضرورت پڑے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قانونی طور پہ ہبہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو جناب، ہبہ کی تعریف جو پاکستانی قانون کے تحت ہے، ایز پر کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آف پاکستان، جو کہ دفعہ 122 قانون انتقال جائیداد میں موجود ہے، اس سیکشن کی ورڈنگ یہ ہے: گفٹ از دا ٹرانسفر آف سرٹن ایگزسٹنگ موویبل اور اموویبل پراپرٹی made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donee۔ سامعین، اس کا مطلب ہے کہ ہبہ منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد جو موجود ہو کی ایک شخص سے، جسے راہب ہبہ کرنے والا کہتے ہیں، کی طرف سے دوسرے شخص کو، جسے موہوب ہے، جس کے حق میں ہبہ کیا جائے، کہتے ہیں۔ رضاکارانہ اور بلا بدل منتقلی ہے، ٹرانسفر ہے، وداؤٹ اینی کنسیڈریشن، کسی بغیر لیے دیے کے، جسے موہوب ہے یا اس کی جانب سے کوئی دوسرا شخص بھی قبول کر سکتا ہے۔ اس میں قبولیت کا شرط ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو ہبہ دیگر طریقہ ہے منتقلی بابت جائیداد سے اس طرح مختلف ہے کہ اس میں بلا بدل، بغیر بدل، یعنی بغیر کسی معاوضہ کے گفٹ ہوتا ہے۔ باپ از راہ محبت و شفقت پدری اپنی جائیداد بغیر معاوضے کے اپنے بیٹے کو منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح بھائی بھائی یا بہن بھائی کو یا بھائی بہن کو جائیداد بلا بدل منتقل کر دیتا ہے، اسے ہبہ کہا جاتا ہے۔ ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ جائیداد کا وجود ہو، جو گفٹ کی جا رہی ہے، ہبہ کی جا رہی ہے، اس کا وجود ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ ہونا، اور زبانی کلامی قانون میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تو جناب، محبوب علیہ کو اپنی زندگی میں اسے قبول کرنا چاہیے، اور ہبہ کرنے والا بھی زندہ ہو، قبول کرنے والا بھی زندہ ہو۔ بغیر قبولیت کے ہبہ یعنی گفٹ مؤثر نہیں ہوتا۔ ہبہ اگر جائز غیر منقولہ کا ہے تو وہ دستاویز کو رجسٹرڈ بھی کروانا ہوگا، اور ذرا کروانا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اس کی مالیت 100 روپے سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ فریقین اور گواہان کے دستخط یا نشان انگوٹھا، ان کے شناختی کارڈز، کاپیز، اور اس پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ کی کاپی، اصل سب کچھ موجود ہونا چاہیے اس رجسٹری کے ٹائم پہ جب ہبہ یا گفٹ رجسٹرڈ کروایا جا رہا ہے۔ تو جائیداد غیر منقولہ ہو یا جائیداد منقولہ کا ہبہ، جائیداد منقولہ کا ہبہ تحریری ہونا چاہیے، اور فریقین کے علاوہ گواہان کے دستخط بھی ہوں گے، ان کے انگوٹھے یا دستخط سگنیچرز، اور ساتھ ان کے آئی ڈی کارڈز کی، نیشنل آئی ڈی کارڈز کی کاپی بھی لگیں۔ اگر تحریری ہبہ نہ ہو تو جائیداد کا قبضہ دے کر ہبہ کو مؤثر بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لکھا نہیں ہے ہبہ، گفٹ لکھا نہیں گیا، تو اس کا قبضہ دے کے جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے، ہبہ کیا جا رہا ہے، اس کی قبولیت، اس کی پوزیشن، اس کے قبضے میں جانا چاہیے وہ چیز، تو تب اس کو مؤثر کہیں گے،
قانون کی نظر میں وہ قابل قبول ہوگا۔ ہبہ کو مزید واضح کرنے کے لیے اعلیٰ عدالتوں کے چند فیصلہ جات ہیں، ان میں سے ایک میں بتاتا ہوں آپ کو۔ عدالت عالیہ الہ آباد نے AIR 1932 الہ آباد پیج 444 پہ یہ کہا ہے دیر مسٹ بی ایکچوئل ایکسیپٹنس آف گفٹ، دیر مسٹ بی ایکچوئل ایکسیپٹنس آف گفٹ ان فیکٹ دو اٹ نیڈ ناٹ بی ایکسپریسڈ۔ ناظرین سمجھیے گا کہ حقیقت میں ہبہ کی قبولیت حقیقی طور پر ضروری ہے، اگرچہ اس کا واضح اظہار نہ بھی ہو۔ عدالت عالیہ بھوپال نے AIR 1950 پیج 66 پہ لکھا ہے The acceptance of gift is an essential element of gift، یعنی یہ گفٹ کا لازمی جز عنصر وہ اس کی ایکسیپٹنس ہے۔ ہبہ کی قبولیت ہبہ کے لیے لازمی شرط ہے۔ پٹنہ کی عدالت نے AIR 1948 پیج 130 پہ لکھا ہے The mere possession of the gift deed by the donee will not be conclusive proof that of the gift deed was accepted by him۔ اس کا مطلب کہ صرف ہبہ سے یا صرف دستاویز ہبہ کا قبضہ حاصل کر لینا اس امر کا حتمی ثبوت نہیں ہے تا وقت کہ دستاویز ہبہ کو قبول کر لیا گیا۔ یعنی صرف دستاویز ہبہ کا قبضہ ہی لے لینا کافی نہیں ہے، اس میں قبولیت ایکسیپٹنس کی شرط لازمی اور اہم جز ہے۔ ہبہ سے مسلمانوں کا شرعی قانون عام قانون سے ذرا مختلف ہے۔ شرعی قانون میں ہبہ کرنے والے واہب کو ہبہ کرنے کی نیت اور منشا کا زبانی اظہار کرنا ضروری ہے، وربل ایکسپریشن آف گفٹ، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور ہبہ قبول کرنے والے موہوب علیہ کو ہبہ رضاکارانہ طور پر قبول کرنا چاہیے اور اسے بھی اس کو قبول کرنا چاہیے، بوقت کہ ہبہ قبضہ منتقل کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ہبہ کرتے ہوئے قبضہ جو ہے وہ جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے، ڈونی کو، وصول کرنے والے کو گفٹ، اس کو قبضہ بھی منتقل کرنا ضروری ہے۔ شرعی قانون میں ہبہ کی دستاویز کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، جبکہ عام قانون جو ہے میں دستاویز ہبہ کی رجسٹریشن لازمی ہے، خواہ اس کی مالیت 100 روپے سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ عدالت عظمیٰ پاکستان نے شرعی قانون کے تحت ہبہ اور عام قانون کے تحت ہبہ کی وضاحت کرتے ہوئے 1977 SECMR صفحہ پیج 154 ریفرنس دوبارہ سنیں، 1977 SCMR صفحہ نمبر 154 پہ قرار دیا ہے، اس پہ لکھا ہے، قرار دیا گیا ہے کہ انڈر محمدن لا اور ریٹن یا رائٹنگ از ناٹ نیسیسری بٹ دیر مسٹ بی ڈلیوری آف پوزیشن۔ گفٹ ڈیڈ انڈر محمدن لا is not compulsory registerable. It can be effected orally or under an undersigned instrument. اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ محمدن قانون کے تحت، قانون شرعی اسلامی کے تحت تحریر ضروری نہیں ہے، البتہ ہبہ کا قبضہ، اس کی منتقلی، اس کی ٹرانسفر امپورٹنٹ، لازمی، ایسینشل جز ہے۔ محمدن قانون کے تحت دستاویز کی رجسٹریشن لازمی نہیں ہے، یہ زبانی یا غیر رجسٹرڈ شدہ دستاویز سے بھی مؤثر ہوتا ہے، یہ ہمارا اسلامی شرعی قانون کہتا ہے۔
اس کے لیے اسینشلس کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ 2 اشخاص ضروری ہیں، ہبہ کرنے والا اور جس کے حق میں ہبہ کیا جا رہا ہے۔ ہبہ کرنے والا ایک ہی شخص اپنی جائیداد کو خود ہبہ نہیں کر سکتا، یعنی اگر اس میں ایک شخص ہو وہ اپنی جائیداد کو اپنے ہی نام ہبہ پہ شو کرے، گفٹ پہ شو کرے، تو وہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، موضوع ہبہ یعنی جائیداد کا موجود ہونا لازمی ہے۔ نمبر 3، جائیداد لازماً قابل انتقال ہو، ٹرانسفریبل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، ہبہ رضا کرانہ اور بلا بدل، یعنی رضا کرانہ اور بغیر معاوضے کے ہوتا ہے۔ نمبر 5، محبوب علیہ اپنی زندگی میں ہبہ کی قبولیت کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ ویلڈ نہیں ہے، اس کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اگر گفٹ لینے والا جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے وہ زندہ ہے اور وہ قبول کرتا ہے تو وہ پھر مؤثر ہوگا، اس کی وفات پہ، اس کے وفات کے بعد مؤثر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بوقت ہبہ فریقین بقید حیات۔ نمبر 7، دستاویز ہبہ کی رجسٹریشن لازمی ہے، شرعی اسلامی قانون میں ضروری نہیں ہے۔ نمبر 8، شے موہوب کا قبضہ منتقل کرنا ضروری ہے۔ دفعہ 124، قانون انتقال جائیداد کے تحت آئندہ امکانی جائیداد کا ہبہ باطل ہے۔ اگر ایک شخص 2 جائیدادوں کا ہبہ کرتا ہے جس میں سے ایک جائیداد موجود ہو، دوسری جائیداد حصول امکانی ہو، تو موجودہ جائیداد کی حد تک جو موجود ہے اس کے قبضے میں ہے، ہبہ گفٹ وہ مؤثر ہوگا قانون کی نظر میں، شرعی قانون میں، اور جو امکان ہے آنے کا یا اس گفٹ کرنے والے کی قبضے میں آئے گی جائیداد، پھر وہ اس کو آگے گفٹ کرے گا، تو وہ مؤثر نہیں ہے، وہ ایسا، ٹھیک ہے، وہ باطل ہوگا۔ اب آتے ہیں منسوخ کیسے ہوتا ہے، گفٹ یا ہبہ منسوخ کیسے ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ دفعہ 126، قانون انتقال جائیداد میں ان امور پر بحث کی گئی ہے جن کی وجہ سے ایک ہبہ منسوخ یا معطل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ ہبہ ایک دفعہ مؤثر ہو جائے تو منسوخ یا باطل نہیں ہو سکتا، تاہم دفعہ اعضاء کے تحت کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہبہ منسوخ یا باطل ہو سکتا ہے، یعنی گفٹ ریووک ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے، فریقین اس امر پر متفق ہو جائیں کہ ہبہ کے مؤثر ہونے کا انحصار زمانہ آئندہ میں وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے والے کسی واقعہ پر منحصر ہوگا، یعنی وہ کنڈیشنل ہو، کوئی شک لگا دی جائے گی اس میں، جس واقعہ کا رونما ہونا یا نہ ہونا واہب کی مرضی کے تابع نہ ہو، تو حسب شرائط ایسا واقعہ ہو یا نہ ہو تو ہبہ یعنی گفٹ منسوخ ہو سکتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص نے اپنی جائیداد دوسرے شخص کے نام اس شرط پر ہبہ کی کہ اگر دوسرا شخص اس کی اولاد یعنی الف کی اولاد کی زندگی میں فوت ہو گئے تو ہبہ منسوخ تصور ہوگا، تو جائیداد کا ہبہ اے کے نام ہوگا، یعنی الف کے نام ہی رہے گا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہبہ واہب کی مرضی سے منسوخ نہیں ہو سکتا، ایسی شرط کا تعین راہب مرضی سے ہبہ منسوخ کر دے گا، یا کوئی ایسی شرط جس کے تحت واہب اپنی مرضی استعمال کر سکتا ہو، تو ایسی شرط غیر قانونی ہوگی اور ہبہ منسوخ نہ ہو سکے گا۔ عدالت عالیہ آندھرا پردیش نے AIR 1956 1956 آندھرا پردیش صفحہ نمبر 195 پر تحریر کیا ہے، قرار دیا گیا ہے، It is not open to a donor to revoke a gift at his will and pleasure. He has to get it set aside in a court of law by putting forward such pleas as bear on the invalidity of the gift deed. A gift subject to the condition that the donee should
maintain the donor cannot be revoked under section 126 for failure of the donee to maintain the donor, firstly for the reason that there is no agreement between the parties that the gift should be either suspended or revoked. And secondly, this should not depend on the will of the donor. یعنی واہب اپنی مرضی اور خواہش پر ہبہ کو منسوخ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. وہ دستاویز ہبہ کے بارے میں باطل ہونے کے حقائق کو عدالت میں پیش کر کے ایسا کر سکتا ہے. باطل ہونے کے لیے اسے حقائق پیش کرنے پڑیں گے, دستاویز دینی پڑیں گی کورٹ کو, تب وہ ایسا کر سکتا ہے. دفعہ 126 کے تحت منسوخ نہیں ہو سکتا کہ محوب واہب کو نان و نفقہ دینے میں ناکام رہا. پہلی وجہ تو یہ کہ فریقین میں ہبہ کو منسوخ یا باطل قرار دینے کا معاہدہ نہ تھا, اور دوسری وجہ یہ کہ اس کا انحصار راہب کی مرضی پر نہ تھا. دوسری صورت جزوی طور پر ہبہ کی منسوخی ہے جبکہ معاہدہ ہبہ یعنی گفٹ میں اس کی صراحت کر دی گئی ہو. اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ الف نے بے کو 1 لاکھ روپیہ اس طرح ہبہ کیا کہ ہبہ نامہ میں یہ صراحت موجود تھی کہ الف اپنی مرضی سے 10,000 روپے ہبہ کی رقم سے لینے کا حقدار ہوگا. ایسی صورت میں ہبہ 10,000 روپے کی حد تک منسوخ ہوگا, باقی 90,000 کا ہبہ ہو جائے گا. ہبہ کی منسوخی ایک تیسری صورت بھی موجود ہے جہاں ناجائز دباؤ, فریب, دھوکہ, جبر یا غلط بیانی سے ایک ہبہ قائم ہوا ہے. تو تب بھی ہبہ چونکہ معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں دھوکہ یہ ساری چیزیں فریب شامل ہے, اس لیے ایسا معاہدہ جو دھونس, دھاندلی, دھوکہ, فریب, جبر اور غلط بیانی سے کیا جائے باطل ہوتا ہے, انویلڈ ہوتا ہے. انویلڈ کانٹریکٹ, انویلڈ گفٹ, یا کوئی ناجائز دباؤ استعمال کیا گیا ہو تو اس کو بھی معاہدہ کلم ہوتا ہے. لہذا ایسے طور پر ہبہ بھی منسوخ اور باطل قرار پاتا ہے. عدالت عالیہ کلکتہ AIR 1918 کلکتہ پیج نمبر 615 اس پہ قرار دیا گیا ہے A gift can be revoked on the ground of coercion, fraud, misrepresentation اور undue influence. یعنی ایک ہبہ جبر, دھوکہ دہی, باطل نمائندگی یا ناجائز دباؤ کی بنیاد پر منسوخ کیا جا سکتا ہے. سن لیجیے ناظرین کہ ہبہ یا گفٹ کیسے منسوخ ہوتا ہے. اس کو کنڈیشن اور شرط لگائی گئی ہو, یا پھر دھوکے سے ہبہ کیا جا رہا ہے, فراڈ کر کے غلط بیانی سے ہبہ کیا جا رہا ہے, تو وہ انویلڈ نہیں, انویلڈ ہے, قابل قبول نہیں ہوگا, وہ باطل ہوگا. اگلے لیکچر میں انفارمیشن میں ہبہ اور بے یعنی ڈفرینس بٹوین گفٹ اینڈ سیل کیا ہوتا ہے فرق واضح کروں گا. تھینک یو. لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.